अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। वेरी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल खुली ऑफ़र कर दिया, उन्होंने कहा जी फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इंटरेस्टिंगली सहाफ़ियों से बात करते फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आज तक तनकीद की है, मैंने इल्ज़ामात नहीं लगाए फ़ौज के ऊपर, और उनको एक बिगड़े बच्चे से उनको तशबीह दी। उनका घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। ये कोई ऐसा ख़ानदान है जिसमें सारी पावर बच्चे के पास है, बड़े जो उनसे बड़े बेबस नज़र आते हैं, लेकिन अगर वो फ़ौज को अगर बच्चा समझते हैं तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। इस पर देखते हैं कि बच्चों से कैसे डील किया जाएगा आगे और क्या होगा। साथ ही हर चीज़ में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट ने आज एक बिल इंट्रोड्यूस किया है टू मेक अमेंड इलेक्शन एक्ट, और वो अगर देखा जाए तो कर्सरी रीडिंग में आपको नज़र आता है कि ये सर्कमवेंट करने की कोशिश है जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त ऑर्डर आया हुआ है रिज़र्व सीट्स के ऊपर। और कानून की जो लैंग्वेज भी है वो भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि अमेंडमेंट में ये लिखा गया है कि इसका इतलाक़ होगा नॉट विथ स्टैंडिंग, जो तो स्टैंडर्ड ज़ुबान होती है, नॉट विथ स्टैंडिंग दिस पहले वाले, बट नॉट विथ स्टैंडिंग एनी डिसीजन होल्डिंग जो इस मैदान में है डिसीजन, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट की हो, बाकायदा मेंशन किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इवन अगर ये अच्छी नीयत से बिल आया हुआ है, क्योंकि इन बातों पे तो आप दो आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ क्या कोई भी मेंबर अपनी लॉयल्टी बदल सकता है, नहीं बदल सकता, जो एफिलिएशन शो की हुई है इलेक्शन पेपर्स में नॉमिनेशन वो कर सकता है कि नहीं, लेकिन टाइमिंग बड़ी नेकेड अटैम्प्ट लगती है कि होगा। तीसरी जो बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई, जिस पे पहले हमने देखा कि टीएलपी के एक मरकज़ी रहनुमा ने 1 करोड़ रुपया हेड मनी कर दिया चीफ जस्टिस का कि जो उनका सर ला के देगा उसको हम 1 करोड़ रुपया देंगे, और उसमें मुकदमा भी हो गया, FIR रजिस्टर हो गई, और आज है कि 7 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मुलज़म का दे दिया गया है। बट हैविंग सेड दैट, आज नेशनल असम्बली में ख़ुद एलाइज ने बड़ा आड़े हाथों लिया सुप्रीम कोर्ट को। कादर पटेल साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इन जजेस को आप मुहासबा करें और इनको प्रोसिक्यूट कर क्यों ना किया जाए कि इन्होंने बदअमनी और बेचैनी फैलाई हुई है। बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन हमारे सामने है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। वहाँ पे जो रैली थी वहाँ से इल्ज़ामात सोशल मीडिया पे लग रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कोई मैसेकर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इधर भी कल एक फ़ौजी भी शहीद हुआ हमारा, ऑफिसर्स और दूसरे लोग भी बहुत ज़ख्मी हुए, वहाँ पे भी टेंशन बहुत ज़्यादा है, और क्लियरली एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की तरफ जा रहे हैं। और इसका पहला जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल अनसर्टनिटी का, वो हमारी इकॉनमी में पड़ता है, और इकॉनमी में पहली चीज़ पड़ती है डॉलर के ऊपर। ज़रा अनसर्टनिटी होती है, लोग डॉलर्स में अपनी सेविंग्स करनी शुरू कर देते हैं, और ये शायद बहुत लोगों को अब अंदाज़ा है कि अगर डॉलर इस मुल्क में फिर आगे पीछे हुआ तो ये माशी तौर पर कितना तबाहकुन होगा। थिंग्स विल ईज़िली गो साउथ। तो हर चीज़ जुड़ गई है, बहुत खौफनाक जमूद है। देखते हैं अब आगे क्या चलते हैं, बिकॉज लग तो यह है कि हर कोई कॉन्फ्रंट्रेशन के कोर्स में है। जुडिशरी का फ़ौज से टकराव, फ़ौज का इमरान खान से टकराव, इमरान खान का फ़ौज और जुडिशरी के भी चुन के उनसे टकराव, फिर जो मौलाना साहब इकट्ठे हो गए हैं उनका सबसे टकराव। सो कॉन्फ्रंट्रेशन एक का माहौल बना हुआ है। क्या हम बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं? जो बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया हुआ है शोएब शाहीन साहब, सीनियर लीडर हैं PTI के, इस वक्त एक्टिंग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रऊफ हसन साहब अरेस्टेड हैं और उन पर पैका कोर्ट में मुकदमा चलने की भी तमाम तैयारी हो रही है। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर PM ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, सीनियर लीडर हैं PMLN के, यंग टर्क्स में इनका शुमार होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले आपसे शुरू करते हैं, बिकॉज आप लोगों ने हमें आजकल मुसीबत डाली भी, हमें समझ नहीं आ रही आप चाहते क्या हैं कहाँ पे खड़े हुए। आज खान साहब ने कह दिया है कि मुज़ाकरात करें, और फिर कहा कि मोहसिन नकवी तो इन्हीं का लाया हुआ है। फिर किसी ने पूछा कि मोहसिन नकवी को अगर उन्होंने कह दिया मुज़ाकरात करेंगे, उनका नहीं, उनसे नहीं करूँगा। अब स्टांस है क्या? बिकॉज आज तो आपने कह दिया कि फ़ौज बिगड़ी हुई बच्चा है, तो बिगड़े आप बच्चे के पास तो पावर तो नहीं होती ना, सिर्फ आपको तंग कर सकता है बिगड़ा हुआ बच्चा, गुस्सा दिला सकता है, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं सारी पावर उनके पास है। हमने तनकीद, मैंने फ़ौज पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाने, मैं सिर्फ तनकीद किया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि आर्मी चीफ इज़ प्रॉब्ली ट्राइंग टू किल हिम, और ये भी कह दिया कि मेरी अहलिया को भी उन्होंने नाम लिए हुए, इसमें आर्मी चीफ का, 2 दूसरे सीनियर ऑफिसर्स का,
کہ یہ اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو یہ الزامات ہیں، تنقید نہیں ہے. ان کی جتنی بھی تنقید آئی ہے آج تک تنقید نہیں تھی، وہ الزامات تھے. لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. اب کھڑے کہاں ہوئے ہیں؟ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ کیا اب آپ یہ چاہ رہے ہیں، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ لڑائی کروا رہے ہیں آپ کی، بیٹھے ہوئے احسان صاحب، یہ لوگ لڑائی کروا رہے ہیں آپ کی اور فوج کی. کیا اب آپ ان کا اور فوج کا اور ان کا جھگڑا کرانا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ سارا فسادی یہ ہیں؟ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوئی ہے ویزاوی فوج؟ تو آپ انہیں سے معاہدوں کی بات بھی کر رہے ہیں. بگڑے ہوئے بچے سے کون مذاکرات کرتا ہے؟ مذاکرات تو آپ اپنے یا ہم اثر سے کرتے ہیں یا اپنے سے پاورفل آدمی سے کرتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی کے بارے میں تو خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ہمارے وہ بچوں کا قاتل ہے. آئی جی کے ساتھ مل کے ذل شاہ کو قتل کیا، باقی لوگوں کو اٹھایا، چادر چادواری کے پامالی کی، جو ظلم بربریت کا ماحول قائم کیا ہوا ہے آج تک. اس کی ابتدا محسن نقوی سے ہوئی، ڈاکٹر عثمان سے ہوئی اور آج تک جاری و ساری ہے، جس کو مریم نواز نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. اس لیے تو خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا. دوسری بات دیکھیں، آپ ٹرمینالوجی کا استعمال جس طرح بھی کرنا چاہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جو پچھلے 2 سال سے جو رول اپنے ساتھ سائن کیا ہوا ہے، پریکٹیکلی ایک مطلب چھوڑ دے اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے. جب آپ بات کرتے ہیں یا کہیں فوج ہے یا نہیں ہے، کھل کے کہہ دیتا ہوں، کھل کے بات کریں. آپ سے میں تو بہت کھل کے بولتا ہوں، لیکن آپ کے بھائی صحافی باقی بہت سارے پروگرام میں مجھے پہلے کہتے ہیں کہ ذرا اولاد رکھنا ہے. تو میں نہیں حالات نہیں، اگر میں نے الزام لگانا ہے ایک انسٹیٹیوشن پہ، میں کہوں گا یار فوج نے یہ کیا یا نہیں کیا. دیکھیں صاحب، ایک بات طے ہے، 76 سال سے ہمارے ملک کی فوج نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک سپر پاور کا رول ادا کیا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور جو کہ آبجیکشنیبل رہا ہے اور ہر زمانے میں رہا ہے. آج جو پوزیشن ہے وہ، لیکن آپ سارے بینیفیشریز ہیں. نواز شریف فوج سے بینیفیشری، خان صاحب فوج کے بینیفیشری، بھٹو خاندان فوج کا بینیفیشری، یہ جو مولانا صاحب جماعت اسلامی آئی ہوئی ہے آج سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے، یہ بھی فوج کے بینیفیشری. یہ بھی حقیقت ساتھ مینشن کر دیں کہ آپ سارے بینیفیشری ہیں. ایک بات آپ کو بتا دوں، عمران خان اپنی زور، محنت اور اپنی قابلیت کے اوپر آیا ہے. ٹھیک، بالکل آگے. ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض دوسرے دوستوں کا اعتراض ہو سکتا ہے. آج اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی طاقتور، اتنے ہی لوگوں کو پاپولر کرانے والی ہوتی، تو آج نواز شریف ایک کونے خدرے میں چھپا ہوا وہ بیٹھ کے اپنی جگہ. ٹھیک ہے، آپ فوج ٹھیک ہے؟ نہیں ہے نا ٹھیک. ہم نہ اس وقت ٹھیک تھی نہ آج ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کریں. آپ کا کام نہیں ہے جا کر فارم 45 تبدیل کریں. فوج میں کوئی الزام ہے؟ کیونکہ خان صاحب، میں آپ ہی کے لیڈر کے بیان کی بات کروں، جو بھی خان صاحب کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہوتی ہے. جس طرح نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں وہ پی ایم ایل این کی پالیسی بن جاتی ہے. انہوں نے کہا ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، بلکہ ہم نے تنقید کی ہوئی ہے. گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں آج ذرا مجھے فرق بتا دیں تنقید اور الزام میں کیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 18 مارچ کو اکتوبر کو میری قتل کی تیاری پوری تھی، تو وہ تنقید نہیں ہے، وہ الزام ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ اور ان کو پوائزن دیا جا رہا ہے اور ان کے امام پہ دیا جا رہا ہے، وہ تنقید نہیں، وہ الزام ہے. میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ہم الزامات سے ہٹ گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے الزامات؟ دیکھیں، 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے بطور انسٹیٹیوشن ہم نے تنقید کبھی آج تک نہیں کی، بلکہ عمران خان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ فوج ہماری ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بغیر میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ فوج ہے اس ملک کو. تو آپ کے الزامات شخصیات میں تھے. تو آپ کے الزامات لیٹ می بی مور بلنٹ، آپ کے الزامات آرمی چیف پہ ہیں، ڈی جی آئی پہ ہیں، ڈی جی سی پہ ہیں. آپ کے الزامات فوج پہ بطور باقی فوج پہ نہیں ہیں. دیکھیں، الزامات جب آئے یا اس کو تنقید کریں، وہ چند اشخاص اور شخصیات پہ آئے جن کے اوپر بھی خان صاحب نے کہہ دیا. نہیں، میں تو انہی کے بیانات سے بتا رہا ہوں نا. تو وہ اشخاص اور شخصیات پہ جو ان کا گریونس تھا یا وہ آج بھی ہے، وہ تو نیچرلی ہے. جب تک ریڈریس نہیں ہوتا، تو پھر انہی کے اپوائنٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے وہ کیوں مذاکرات کریں؟ دیکھیں، مذاکرات ہوتے ہیں 2 فریقین کے درمیان. کارندوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہوتے. ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی ہے. یہ تو کٹ پتلی ہیں جو 18 سیٹوں کے ساتھ پرائم منسٹر سے بیٹھے ہوئے ہیں. فوج کو ایز اے فریق دیکھتے ہیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل طاقت ہے آج بھی ان کے پاس ہے، نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2، ہم نے ان سے بھی مذاکرات سے انکار کبھی نہیں کیا. اب 2 باتیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی مذاکرات کریں، ہم نے امپاور کر دیا چکزئی صاحب کو، آپ جائیں بات کریں، اور اگر کوئی بھی پروپوزل ہے ان کے ذریعے ہمارے تک بھیجیں، ہم بات کریں گے. دوسری ان کی پروپوزل آئی اے پی سی کے بارے میں خان صاحب کے ساتھ تھا.
خان صاحب نے کہا جی جو بلائی نہیں اس کے بعد وہ بلائی نہیں یس انہوں نے کہا جی ہم ضرور جائیں گے. اس کے اوپر آپ نے کئی سب لوگوں نے پروگرام کیے. 12 جولائی کو فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا. 3 دن کے اندر عطا تارڑ کو کس نے کہا کہ جائیں جی آپ یہ پریس کانفرنس کریں اور ماحول خراب کریں جی ہم نے پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگانی ہے اور آرٹیکل 6 بھی لگانا ہے. اب یہ جو عطا تارڑ کو کہا ہے یہ کسی شخصیت نے کہا ہے کہ ادارے نے کہا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں یہ تو وہ بتا سکتے ہیں, ہم تو گیس کر سکتے ہیں. میں تو ان سے آپ یہ سوال ڈائریکٹلی ان سے پوچھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. مجھے بتا دیں انہوں نے 2 باتیں کی. حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان مینز کیبنٹ, آج تک فیصلہ نہیں ہوا. نمبر 2 اس نے کہا اتحادیوں کی مشاورت سے فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے سے پوچھا ہی نہیں. وہ دن آج کا وہ تو ڈسون کر گئے. وہ دن آج کا دن یہ بتا دیں کہ کس کے کہنے پہ وہ پریس کانفرنس ہوئی. یار ایک بات بتائیں احسان صاحب, سیدھی سی بات ہے, اس لیے میں نے اور پھر آج بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم سے بات کرتے ہیں. اس لیے میں نے کچھ کراس کی ہیں کہ آئی تھنک کہ اس ملک میں آنیسٹ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, جتنا سک ہو سکتی ہے کھل کے بات کر لی. اس لیے ان سے میں نے پوچھا تو نظر یہی آتا ہے کہ ان کے اختلافات یہ جس کو شخصی اختلاف سمجھ رہے ہیں, میرا خیال ہے دوسری سائڈ پہ وہ اس کو انسٹیٹیوشنل ہی کرائسس سمجھ رہے ہیں, بیکاز وہاں کا سسٹم یہ نہیں ہے. وہاں پہ جو چیف ہوتا ہے وہ انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جب آپ ٹاپ قیادت کو کرتے ہیں تو آپ انسٹیٹیوشن سے ہی کرتے ہیں. وہ یہ شاید معصوم ہیں یا نائب ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں. میاں صاحب یہ سوچتے تھے کہ آرمی چیف اور فوج کو علیحدہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال ایسے ہوتا نہیں, فوج ایسے چلتی نہیں ہے. آپ لوگوں کی میں دوسری بات بھی لانا چاہ رہا ہوں. اتنا آپ لوگوں نے شو ڈالا, پھر آپ بیٹھ گئے, یہ واقعی یہ اچانک فیصلہ کیوں اناؤنس کیا تھا ہم بین کر دیں گے, آرٹیکل 6 لگا دیں گے. آپ باقی بھی ڈسون کر گئے. خود ڈار صاحب اگلے دن آئے, ان کے نہیں یار ایسا فیصلہ نہیں ہوا, ابھی ہم بات کریں گے. سو کلیئرلی یا کوئی نی جرک ریئیکشن تھا یا کسی کے کہنے پہ کہا تھا. واٹ واز دس؟ اتنی بڑی بات کر کے آپ لوگ بھول گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں شواہد کی وجہ سے, سب شواہد کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا تھا, اور وہ شواہد بہت سارے کس نے ہوا؟ کیبنٹ میں تو گیا نہیں. کیبنٹ میں نہیں ہوا نا, وہ انٹرنل میٹنگ تھی, اس کے اندر ہماری کچھ لیڈرشپ موجود تھی, پی ایم بھی تھے, اور یہ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ شواہد ایسے موجود ہیں جس کے اندر فارن فنڈنگ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ آپ کے 9 مئی سے ریلیٹڈ ہیں, سائفر سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ کیس بنتا ہے, لیکن وہ اس کی کوئی براڈر کنسنسس نہیں ڈیولپ کیا گیا. یہ غلطی ہوئی. اور اگر براڈر کنسنسس جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے کر لیا جاتا تو شاید یہ کنفیوژن نہ پیدا ہوتی ہے, شاید یہ ہم اناؤنسمنٹ نہ کرتے. تو یہ کنفیوژن ہوئی, جس کو میرے خیال سے اب پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ سی میں دیکھیں گے. ابھی تک انہوں نے اجلاس نہیں بلایا. میری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ابھی بات چیت ڈرامہ کرتے رہیں گے, لیکن دس تھنگ از آف دا ٹیبل. یہ بات ختم ہو گئی, اور آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ یورپین نہیں وہ ایسا کچھ نہیں, اور ایک امریکن نے بھی دیا. نہیں یہ دیکھیں, بین اگر کرنا تھا تو عدالت نے کرنا تھا, حکومت نے نہیں کرنا تھا. اور عدالتی کارروائی میں کوئی بھی جو ہے بھی انٹروین نہیں کر سکتی. جو دیکھیں جو اصل بات ہے نا, جو انہوں نے بات کی کہ ایک وہ وقت تھا جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ان کے وزیر کہتے تھے کہ ابا جی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. اب اسی ابا جی کو یہ بگڑا ہوا بچے پہ جو ہے وہ لے آئے. تو یہ تو وقت کی بات ہے نا. ایک ایسا وقت تھا جب یہ جو جمہوریت کا علم بردار بنے ہوئے ہیں, یہ انہی کے کاندھوں پہ چڑھ کے جو ہے وہ معاملات کرتے تھے. تو دیکھیں کبھی گریبان پکڑنا, کبھی میر جعفر میر صادق کہنا, اور آج جو ہے کہنا کہ آپ جو ہے کوئی نمائندہ جو ہے وہ چوز کر لیں تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہاں سے ان کی دال نہیں گلنی. جو جمہوری لوگ ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے, ان سے معاملات آگے. دیکھیں ان کی کہیں جنوین جمہوریتوں میں ہوتا ہے کہ انفارمیشن منسٹر اٹھ کے وداؤٹ کیبنٹ سے پوچھے, وداؤٹ چیز ڈیسائیڈ ہوئے اٹھ کے کہہ دیں کہ میں آ کے اس کی ایک بہت بڑی جماعت ہے, میں اس کو بین کر دوں گا, میں اس کو آرٹیکل غداری چلا دوں گا. یہ جمہوریتوں میں یہ بھی نہیں ہوتا. یہ جمہوریت بڑی سلیکٹیو جمہوریت ہے آپ لوگوں کی. نہیں دیکھیں ہر ایک کی سلیکٹیو جمہوریت ہے اس ملک میں جو حقیقت ہے, لیکن بات یہ کہ یہ اس میں تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا نا کہ وہ فیصلہ ہوا, لیکن براڈر کنسنسس آپ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. بکاز یہ تو نام لے کے کہتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ عامر فاروق میرے ریفرنس نہ ہے, میں نے ریفرنس ڈالا ہوا ہے, یہ مجھے ٹیرین کیس میں پھنسانا چاہتا تھا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. میری اور اہلیہ کے سارے کیسز عامر فاروق کیوں سنتا ہے؟ مجھے جوڈیشل کمپلیکس اغوا کیا تو عامر فاروق نے درست قرار دیا. وہ تو کلیئرلی انہوں نے ججز مارک کیے ہوئے ہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ان کے کچھ پسندیدہ ججز ہیں جو اسی طرح. ہمارے پسندیدہ کوئی نہیں. دیکھیں جس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے ہم نے لکھ کے دیا ہے. دیکھیں نا, دو معزز جج. میں بھی آ رہا ہوں آپ کے پاس, واپس بھی آ رہا ہوں. نظر آ رہا ہے سب کو, ہر پاکستان کے ہر بندے کو پتا ہے کون سے ججز پی ٹی آئی کو پسند ہیں, کون سے ججز آپ کو پسند ہیں. وہ جوڈیشری بھی ڈیوائیڈڈ ہے, وہ ججز خود ایک دوسرے کو پسند ناپسند پہ چلتے ہیں, وہ تو ہم کورٹس پہ دیکھتے ہیں.
क्या आप जुडिशरी का एहतराम करते हैं? देखिए, इस मुल्क की तारीख में जुडिशरी का बड़ा नेगेटिव रोल रहा है। मुश्किल सवाल नहीं, मैं बड़ा मैं तो आज पूछ रहा हूँ। मैं सिंपल जवाब दे रहा हूँ। तो इसकी तारीख है इस मुल्क की, जहां जुडिशियल मर्डर हुए, तारीख जिलानी साहब के साथ मियां साहब पहली बारी बने थे तो एक मिलिट्री डिक्टेटर के वो फ्रंट बैट्समैन थे। तारीख छोड़ दें, तारीख सबकी बड़ी जुडिशरी का भी मैंडेट है ना, अगर उस मैंडेट को वो क्रॉस करती है, जुडिशरी का देखिए, वी रिस्पेक्ट द कोर्ट्स व्हेन दे रिमेन विदिन। देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रोवाइजो क्यों है। देखिए, जुडिशरी ने आइन की तशरीह करनी है, जुडिशरी ने आइन को रीराइट नहीं करना, जुडिशरी ने आइन को अमेंड नहीं करना, क्रिएट नहीं करना। अब जब 63A की तशरीह हुई पीडीएम के दौर में, तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू कर दिया, तो वो गलत था, नहीं तो उसको क्रिटिसाइज। अभी ये जो फैसला हुआ है, इसके अंदर जो अभी आपने इलेक्शन एक्ट की भी बात की, एक ऐसा फैसला हुआ जो पिटिशन के अंदर जो हिस्सा ही नहीं था, जो प्ली ही नहीं थी, जो डिमांड ही नहीं थी, जो डिबेट ही नहीं थी, तो उसके अंदर भी रीराइट की गई चीजें कि आप अगर आपने जमा नहीं कराया, टिकट नहीं जमा कराया, टिकट नहीं जमा कराया। चले इस पे आ जाते हैं, फिर बहुत भी काफी बातें हैं। आप लोगों ने आज बिल टेबल कर दिया, इसकी टाइमिंग से और इसकी जो जुबान है, जो इसका कंटेंट है, क्लियरली नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साइडलाइन किया जाए, सर्कमवेंट किया जाए, हमें इंप्लीमेंट ना करना पड़े। क्या बेहतर नहीं था कि आप पहले रिव्यू में जाते, डिटेल जजमेंट आती, आप रिव्यू में जाएं और उस पर बात नहीं बनती, फिर आप एक मुद्दा रखता हूं ना, फिर आप कानून साजी करें। अब एक होता है कानून साजी होना, एक होता है टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, कि क्योंकि आज आपके पास मेजॉरिटी है हाउस में, तो आप टिरनी से करके पास कर लेंगे। मालिक साहब, आज जो बिल जो पेश किया गया है और जो पास हुआ है, उसको अगर आप उसको पढ़ें और उसको देखें, तो मुझे बताएं जो इलेक्शन एक्ट था, जो उसकी स्पिरिट थी, क्या वो उसके मुताबिक नहीं है? क्या जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो नहीं क्यों छोड़ दें, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो वो लिखा हुआ है कानून, उसके मुताबिक उसको एक्सप्लेन किया गया। देखिए, ये कैसे हो सकता है कि आपको टिकट नहीं मिला और आप कहें कि वो जो है वो 6 महीने बाद आप बड़े असूली लोग हैं, आप बहुत असूल पसंद लोग हैं। जब आपकी PDM 1 गवर्नमेंट बनती है तो आप कहते हैं नहीं, रिटायर्ड जजेस नहीं ट्रिब्यूनल में होने चाहिए, आप कानून चेंज करते हैं। जब इलेक्शन उलटता है और हाई कोर्ट के जजेस लग जाते हैं तो आप कानून साजी कर देते हैं, नहीं, रिटायर्ड जजेस लाए जा सकते हैं क्योंकि बाप को और दौलत का लग गया आपस में। स्पिरिट की बात ना करें, जितनी स्पिरिट आप लोगों ने वायलेट की है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं अब आपको मजाक बना, मैं बताता हूं हमने क्या किया है। हमने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेके आए, एक्ट लेके आए, और उससे क्या हुआ है, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, उससे क्या हुआ, इनको फायदा हुआ है, उससे इनको फायदा हुआ है कि भाई कोई एक जो जज है वो अपनी मर्जी का बेंच में झगड़ा किया, एक जज जो है, एक एतराज होता है ना, मैं आ जाता हूं, लेट्स ऐड ऑन, लेट्स कीप दिस डिबेट मूविंग। 8 ट्रिब्यूनल्स बन गए, 8 जजेस हाई कोर्ट के लगा दिए, आप उन पे एतराज किया। अगर 2 नंबर हैं तो आप रेफरेंस डाल लें, उनकी छुट्टी करवा दें। इफ दे आर गुड इनफ कि वो जजेस एज जजेस मुकदमों के फैसला करें तो वो जजेस ठीक हैं। अगर वो ट्रिब्यूनल से बैठे तो वही लोग गलत हैं, ये लॉजिक नहीं है। या वो जज सही जज है या गलत जज है, अगर सही है तो ट्रिब्यूनल चलाने दें, अगर गलत है तो उसको जज ही ना रहने दें। ये आप ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी क्यों करना चाहिए? ये स्पिरिट की बात कर रहा हूं। देखें, आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आजाद अदारा है। अगर आप उसको ये अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने ट्रिब्यूनल्स में, मेरी बात सुनो, वो जैसा आजाद है, इनके सवाल का तो जवाब नहीं दिया कि वो 12 बजे गया था, 3 घंटे कहाँ रहा। मैंने अपने प्रोग्राम में, मैंने अपने रिटायर्ड जज लगाए या वो हाजिर लगाए, आप उनको दे रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल चलाएंगे, उसके बाद आप इलेक्शन में, मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था किस टाइम से किस टाइम पे वो चीफ जस्टिस साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब गायब हुए, क्यों गायब हुए, कहाँ हुए, आज तक उसका जवाब नहीं आया, आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं आई। 10 के इलेक्शन के बारे में 8 की रात, 9 की रात। तो जितने वो आजाद है ना, वो हमें पता है। प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर यहाँ पे बैठ के कोई बात करता हूँ ना, मेरी आधी चीजों पे मुझे वो कह देंगे नूनिया, आधी चीजें मुझे कह देंगे झूठिया है। मैं इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन स्पिरिट की बात ना करें। जितना इलेक्शन कमीशन आजाद है हम सबको पता है। नहीं, ये जो फैसला आया है, मुझे बताएं, ये फैसला जो आया है, क्या इधर रीराइटिंग ऑफ आइन नहीं हुआ? कि मुझे बताएं, प्रोसीजर या आपने प्रोसेस ही चेंज कर दिया कि भाई किसी ने जब टिकट ही नहीं जमा कराया तो आप कहें जी इनको जो है वो अलॉट, तो उसका तरीका है ना। नहीं देखिए, 15 नहीं, बात ये है, तशरीह आप जो मर्जी करके, जो जैसे मर्जी कर, चैलेंज जो मांग रिव्यू में जाए तो जा रहे हैं।
लेकिन जो आज लेकिन शादी कानून साजी जो पहले कर कानून दी। साजी जो की है वो इट इज बिल्कुल एग्जैक्टली बताएं कानून साजी में क्या एतराज है उसमें आपको? कोई ऐसी वो कोई तो बात कह ही रहे नहीं हैं, है। कोई ऐसी बात नहीं है, बताएं। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे आपने बताया ना, पहले इलेक्शन कमीशन से मैं शुरू कर दूं, फिर इस कानून साजी पे आता हूं। आप ही का प्रोग्राम में आपने कहा था, और आज तक मैंने हर जगह पे ये कोट किया, अभी 3 घंटे के लिए वो कहाँ चले गए थे, और जब वो वापस आते हैं वही रिजल्ट रिवर्स होना शुरू हो जाता है। मैं आपके सामने, आप किसी रेडी वाले से जाकर पूछ लें, 1,05,000 वोट मैंने लिए हैं यहाँ, इसी ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जिसने 50,000 वोट लिए हैं उसको उठा करके वहां भेज दिया गया। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग करके काम कर रहा था, 3 मौके दिए, 1.5 महीना दिया कि जी आप सिर्फ जवाब और फॉर्म 45 ले आओ, नहीं जमा कराया। और मेरे केस में 11 को, यानी 8 को इलेक्शन हुआ, एक फॉर्म 47 बनाया 9 को, एक बनाया 10 को, एक बनाया 12 को। ट्रिब्यूनल्स में फैसला हो जाएगा ना, जो ट्रिब्यूनल्स को भी नहीं चलने दिया जा रहा। ट्रिब्यूनल के हवाले से बात कर दूं, लाहौर का इलेक्शन ऑन अ लाइटर नोट, शोएब साहब, ऐसा ज़बरदस्त था। मैं पैदाइश, जवानी, बुढ़ापा सब मेरा लाहौर का है, मुझे पता ही नहीं था कि लाहौर का असल लीडर रोहन चौधरी हमारा दोस्त ही है, कि इतना बड़ा लीडर है जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए। सो मेरे लिए तो इलेक्शन बहुत एक रेवोल्यूशन थी इस इलेक्शन में। सलमान अकरम राजा ने 1 लाख वोट की लीड से जीता हुआ है। अच्छा, यहां क्या करते हैं सर, मेरे केस में आपको एक सिर्फ फर्क बता दूं, 11 का स्टे ऑर्डर है, 11 का नोटिफिकेशन है, 11 का आरओ का स्टे ऑर्डर है, 12 को कंसोलिडेशन है, फॉर्म 47, 48 एंड 49, यानी उसके बाद वोटों की गिनती बाद में होती है, नोटिफिकेशन पहले का है। वो मेरा मुल्जिम है इलेक्शन कमीशन। चले अब आ जाएंगे, सिर्फ एक बात, लेजिस्लेशन जवाब देने से पहले इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल चेंज कर दिया। हम स्टे में गए, आज तक वो स्टे पे पड़ा हुआ है और अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को चलने नहीं दिया जा रहा। अब सर आ जाएं दूसरे 2-3 बातें, ये जो कानून साजी, अब जो कानून साजी की बात है। अच्छा, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आगे था क्या अनइंटरप्टेड बात हो, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वैसे भी जरा मैंने आपसे भी जरा ये ना हो कि सारे सनी मैं शायद आपके साथ मिल पे हमला कर रहा हूँ अपने एक दोस्त के ऊपर, क्योंकि आपकी भी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक तरफ आप फौज के साथ बात करना चाहते हैं, इल्ज़ामात नहीं लगाते, साथ आप ये भी कहते हैं 9 मई, अभी भी आपका बयान वही है कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये जी करवाया इन्होंने, वायलेंस भी इन्होंने कराया, सब कुछ करवाया, लेकिन हम जो है इनसे हमारे से बात, उस पर भी आपसे बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ब्रेक से पहले शोएब साहब बात कर रहे थे कानून जो आया, अब इसमें एक इन्होंने अमेंडमेंट ये कर रहे हैं बड़ा स्पेसिफिकली, उन्होंने कहा कि जी अगर कोई आज़ाद कैंडिडेट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट नहीं माना जाएगा अगर वो बाद में एक स्टेटमेंट ड्यूली साइन करके नोटराइज करके ये कहता है कि जी मैंने इलेक्शन लड़ा था पार्टी ए या पार्टी बी के तहत, यानी कि जो ये केस हुआ है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हुक्म दिया कि ये कैंडिडेट्स जो हैं 41 ये अपना नोटिफिकेशन साइन करके जमा करवाएं, आप इनको कैंडिडेट समझ लें। ये अमेंडमेंट सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को फारिग कर रही है। तो क्या होगा, ये चैलेंज होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जाहिर है आप लोग चैलेंज करेंगे कि ये कानून अगर पास होता है, अगर कानून बन जाता है, अभी तो बिल है, तो फिर ये क्या है, ये लीगली हो सकता है कि नहीं हो सकता, छोड़ देंगे क्यों, लेकिन अगर कानून बन जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला फारिग? पहली बात तो यह है कि ये नहीं होना, इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होना है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये लोग समझे ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 11 जजेस ने, आपने इनको इंडिपेंडेंट ही गलत डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसलिए कि ये पीटीआई हैं, पीटीआई थे, जब ये हैं ही पीटीआई, उसमें दो बातें हुई थी। एक तो था कि आपने गलत किया, लेकिन समबडी जिनकी न्यूट्रलिटी या इंटेग्रिटी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना किसी साजिश में, ना किसी वो ग्रुप बंदी में, वो याहिया आफरीदी हैं। याहिया आफरीदी साहब ने अपनी जजमेंट में उन 39 तक लिमिट किया था कि जिन लोगों ने वहाँ पे फिलिएशन शो की हुई है उनको काउंट करें पीटीआई का, उसके मुताबिक सीट्स करें, जो बाकी हैं उनको पीटीआई का कैंडिडेट हम नहीं काउंट करेंगे। अब ये याहिया आफरीदी साहब का नोट है। सो इट्स नॉट दैट कि इस पर सारे जजेस मुत्तफिक हैं। आई थिंक दैट देखिए ना, 8 जजेस तो मुत्तफिक हैं पहली बात पे, जो कुछ हम कह रहे हैं। तो याहिया आफरीदी साहब गलत थे। आफरीदी साहब देखिए, गलत की बात तो किसी को भी नहीं कहते, ऊपर अपनी एक ओपिनियन उनका फैसला गलत था। हाँ, टू दैट एक्सटेंट मिनॉरिटी व्यू है ना उनका, मिनॉरिटी व्यू में आता है ना। फिर उसके बाद अगले 2 जज साहबान का भी है, जमाल मंदोखिल साहब का और चीफ जस्टिस साहब का, लेकिन पीटीआई को तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया है ना। ये बिल पास हो जाता है, मैं आपको तो क्या होगा? पहली बात तो यह है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के इम्पैक्ट को इस तरीके से नलीफाई नहीं किया जा सकता, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होनी। इसमें इन्होंने
اس میں ایک اور چیز ناظرین کے لیے بتاتے ہیں کہ ناظرین تو لوگ قانون سا نہیں پڑھتے نا، ہمیں تو پڑھنا پڑتا ہے. پہلے ہمیشہ ہوتا تھا کہ کوئی ججمنٹ ہو کسی کورٹ کی، یہاں پہ آف اینی کورٹ، پھر آگے مینشن ہوا ہوا انکلوڈنگ سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ، جو یوزلی نہیں لکھا جاتا اس طرح. یہ ایمفسس کیوں ہے اس باری؟ اسی لیے ہے نا کہ تاکہ اس ججمنٹ کے مطابق اس کو پرسن سپیسیفک بنا رہے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے فل کورٹ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے فروٹ سے ان کو محروم کیا جائے. مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان کو سیٹیں مل بھی جائیں، گورنمنٹ تو کوئی نہیں آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے، صرف آپ کی 2/3 ڈسٹرب ہوتی ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کو جوڑیں بالکل جوڑیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے. غلط فیصلہ ہے، اس میں ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے. مجھے بتائیں 76 سالہ پاکستان کی تاریخ نکال کے دے لیں. ایسے ہوا ہے کہ جب آپ ٹکٹ نہ جمع کرائیں اور اس کے بعد بھی آپ لکھ دیں ایفیلیشن، تو ایفیلیشن تو ہر حلقے میں 6 لوگوں نے لکھی ہوتی ہے. ٹکٹ آپ لیتے نہیں تھے. ایک منٹ مجھے بولنے دیں نا. بات یہ ہے کہ جب آپ کاغذ جمع کراتے ہیں تو ایفیلیشن سارے لکھتے ہیں، ٹکٹ بعد میں. لیکن ان کا ایک پوائنٹ ہے، ان کا ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جی آپ لوگ یہ مس کر رہے ہیں کہ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا یہی غلط تھا. سو اگر یہ غلط تھا تو پھر تو آٹومیٹکلی یہ سارے ڈے ون سے. اس میں بھی آپ اگر کورٹ نے یہ کہا کہ آپ نے ڈکلیریشن غلط، وہ ان کو غلط آزاد قرار دیا، تو کورٹ نے پھر سمپلی یہ ایفیڈیوٹس کیوں مانگے؟ کورٹ سمپلی کہتی کہ آپ نے غلط ڈکلیئر کیا، یہ سارے پی ٹی آئی کے کنسیڈر ہوں گے، ختم بات. نہیں، اس کی 2 وجوہات. پھر ڈکلیریشن کیوں مانگے ان سے؟ انہوں نے ریکارڈ پورا جمع نہیں کرایا، کنسیلمنٹ آف فیکٹس کی ہے الیکشن کمیشن نے. مثلا کسی نے 4 فارم جمع کرانے کی اجازت تھی. اب چونکہ اس وقت ابہام تھا، آپ کو پتہ ہی، کسی نے اس کو انڈیپینڈنٹ لکھا، کسی نے ٹکٹ جمع کرائی، کسی نے نہیں کرائی کسی ایک فارم میں. اب وہ فارم جس کے اوپر تو ڈکلیریشن پی ٹی آئی کا لکھا ہوا ہے وہ کچھ کے جمع کرا دیا، باقیوں کا جمع نہیں کرائے. جب وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوگا تو کورٹ نے اس لیے کہہ دیا. اچھا پھر ایک اور بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پورا ریکارڈ نہیں دیا، سپریم کورٹ سے جھوٹ بولا. جی جھوٹ بولا. دوسری بات، کورٹ میں کہا گیا، وہاں ریکویسٹ کی کہ جی سارا ریکارڈ آپ ان کو کہیں لے آئیں یا ہمیں بتا دیں، ہم سارا ریکارڈ لگا دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اس کا وے آؤٹ نکالتے ہیں. انہوں نے وے آؤٹ نکال دیا. کس کو نہیں پتا. اچھا پھر آپ دیکھیں پارشلی امپلیمنٹیشن. ایک سیکنڈ پارشلی امپلیمنٹیشن دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ جی 39 تو درست ہو گئے، جی ہم نے ان کو دے دیا، شامل کر لیا نا. باقیوں کی 41 کی حد تک جی گوہر تو چیئرمین ہی نہیں تھا، عمر ایوب تو سیکٹری نہیں تھے، تو لہٰذا ان کو ہم سرٹیفکیٹ کیسے مانیں؟ تو ان 39 کا کیسے آپ نے تسلیم کر لیا؟ بدریتی الیکشن کمیشن کے بتا دیں سپریم کورٹ میں جو گئے ہوئے ہیں. یہ تو ججمنٹ کو آپ پھر ریویو کرانا چاہتے ہیں، آپ پھر ریویو میں جائیں. آپ کیسے کلیریفیکیشن کے نام پہ وہاں گئے ہوئے ہیں؟ کیا چلیں ازیوم کریں کہ ہمارا تو خیال تھا آج ہی پاس ہو جائے گا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا. اینی وے یہ بل پاس ہو جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے، تو پھر یہ سپریم کورٹ میں جائے گا. دیکھیں دونوں جگہ پہ جا سکتا ہے. سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے اس کی وائریس، ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے، کسی بھی کورٹ آف لا میں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کو ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر سکتی ہے، یا یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ فیوچر کے لیے ہوگا، ابھی نہیں ہوگا. لیکن اس سے یہ فیصلہ نہیں ہٹ سکتا. فیصلہ نہیں ہٹ سکتا. فیصلہ اپنی ایگزسٹنس اس کی رہے گی، وہ انٹل اینڈ انلیس کے ریویو کا جب فیصلہ نہ آئے. اور ریویو کے چانسز آپ کو پتا ہے 99.9% نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں یہ لکھا ہوتا ہے ایرر فلوٹنگ آن دی سرفیس آف دی ریکارڈ، جب تک نہ ہو وہ ریویو بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتا. لیکن کوشچن یہاں یہ ہے، سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے لہٰذا ان سے ایفیڈیوٹ لے کے ان کو ڈال دو. انہوں نے کہا کہ یہ ہیں ہی پی ٹی آئی کے، لیکن ان کے اندر جو ان کے کاغذوں میں ابہام ہے. اچھا پھر ایک اور بات ہے، انڈیپینڈنٹ فرض کرو ہو گئے، 3 دن کا ٹائم تھا. بھائی پارلیمانی پارٹی تو آپ نے پی ٹی آئی کو بننے نہیں دیا، آپ اس کو پارٹی آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہو کہ ان کا سرٹیفکیٹ بھی ہم ماننے کو تیار نہیں، تو کس پارٹی میں وہ جوائن کرتے؟ ان کے پاس آپشن کیا تھا؟ بات یہ تھی کہ اس ابہام کو سپریم کورٹ نے دور کیا ہے کہ آپ ایک سب سے یہ ہو گیا. آپ ذرا آ جائیں آپ کی پالیٹکس پہ، بیکاز وہ بڑا کنفیوژن پڑا ہوا ہے نا، کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں انہی کے پاس پاور ہے، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم الزام نہیں لگاتے، ہم نے تو صرف تنقید کی ہے. سب سے بڑا جو ہے آپ دونوں کے درمیان میں کانفلکٹ، وہ 9 مئی والا کانفلکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اب جس طرح بلوچستان کے ایشو پہ ان سے سوال ہوا خان صاحب سے، تو انہوں نے بالکل کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نکلنے والے بلوچ عوام کی میں حمایت کرتا ہوں. بلوچستان میں لوگوں کو غائب کرنا ظلم ہے، کوئی 2 اوپینین اس میں نہیں ہے. لیکن اب دوسری سائڈ سے میں لوگوں سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا یار اسی سانس میں خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے کل ایک جوان کو شہید کیا،
وہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا اور 15-16 ایک افسر کی آنکھ ضائع ہوگی سب کچھ ہوگا, ان کو بھی کنڈیم کر دیتے. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ سزا دو 9 مئی والوں کو, وائلنس آپ کنڈیم نہیں کرتے, آپ کی لیڈرشپ ٹاپ لیڈر خان صاحب اس کو کنڈیم نہیں کرتے. جب اس جائز بات کی ہے, ان کی حمایت بالکل ٹھیک ہے, غائب ہونے والوں کی حمایت ہونی چاہیے, لیکن جب لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی نہیں کرتے. تو آپ بھی تو بڑے پک اینڈ چوز کر کے کرتے ہیں نا. دیکھیں نہیں مالک صاحب, ایسی کوئی بات نہیں. یا تو یہ سوال ہوتا کہ جی وہاں شہادت بھی ہوئی ہے, اگر وہ اس کو نہ کنڈیم کرتے تو پھر بات ہوتی ہے. دوسری بات ہے کہ میرے اپنے ٹویٹس میں ہیں کہ جب بھی کوئی کسی کی شہادت ہوتی ہے میں ضرور اس پہ ٹویٹ کرتا ہوں. سر بات یہاں پہ خان صاحب کی ہے, خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہی پی ٹی آئی ہے, وہ کوئی شک نہیں. آپ کے عمر ایوب کے آپ سب احترام, وہ تو ہم اس کو پالیسی نہیں مانتے نا. لیکن سر اگر اگلا سوال ہوتا اور وہ نہ کرتے تو پھر تو بات ہے. ایک سوال ہوا, اس کا جواب آ گیا. دوسری سر میں ایک بات بتا دوں, 9 مئی کے حوالے سے 2-3 فیکٹس آپ سامنے رکھ لیں. 14 مہینے سے ہم گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوا تھا, لیکن ان کے 5 جواب دے دیے تھے. جب خان صاحب نے بات کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں, سوال کے انتظار نہیں کرتے. میں ہی نہ ہو, میرے نالج میں بھی نہیں ہے. کئی دفعہ بندہ نہیں دیکھیں, ان کے پاس صرف ایک اخبار جاتا ہے ڈان, اور پی ٹی وی ہوتا ہے, باقی کوئی انفارمیشن نہیں. پی ٹی وی چیخ کے مر گیا کہ اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. ضروری ہے اگر تو پی ٹی وی دیکھنے ہیں تو پی ٹی وی نے تو بہت باری چلایا ہے. آپ کتنی دفعہ پی ٹی وی دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں بھی جیل میں نہیں ہوں. اگر میں جیل میں ہوں گا تو دیکھوں گا, لیکن جیل میں اگر پی ٹی وی شاید کتابیں پڑھتے ہیں. پی ٹی وی کو دیکھنے کا مطلب ہے بیچارہ فوٹو چلا کے تھک گیا شہید لڑکے کی, بچے کی, اور زخمی افسروں کی. پی ٹی وی کو دیکھنا ایک سزا سے کم نہیں ہوتا. سو فار دیٹ پرپز ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو. دوسری بات ایک گزارش کروں, 9 مئی کا آپ نے بتایا, 9 مئی کے 3-4 فیکٹر سامنے رکھ لیں. نمبر 1, جوڈیشل کمیشن کے لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں 14 مہینے سے, آج تک ایک دفعہ بھی پہلی پٹیشن تاریخ نہیں لگی. سپریم کورٹ کے نیب کی اپیل کے درمیان عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا کیس فکس کر دیں. نمبر 1. نمبر 2, پہلا ججمنٹ دی اس کے اوپر ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد مرید بلوچ صاحب نے. انہیں کہا ہے کہ جو بندہ انکارسریٹڈ ہوتا ہے اس کا پیچھے سے معاملات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا, اس نے ایکوٹل کی. دوسرا کیس میں لاتا ہوں محمد عباس سرگودا کے جج صاحب کو. اگر ان کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود تھے تو جج کو نہ اٹھایا جاتا, نہ ایس آئی کے اشخاص اس کے اوپر فائرنگ کرتے, نہ ان کے لیڈر کو گراتے, نہ ان کے لیڈر کو اغوا کرتے. اور اس کے اوپر کنٹمپٹ پروسیڈنگز پینڈنگ ہے, ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں, پینڈنگ چل رہی ہے نا سپریم کورٹ میں. اچھا اس سے آگے وہ کہتے ہیں نا 4 دن پہلے وہ فیصلہ بھی ذرا پڑھ لیجئے گا, ریمانڈ کے اوپر سپریم ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا عمران خان کے ریمانڈ کے خلاف, اس کی طرف ورڈنگ پڑھ لیجئے گا. 4 دن پہلے 3 دن ٹائم دیا ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو, پھر 2 دن ٹائم دیا, پھر 1 دن ٹائم دیا. مجھے بریک لینی ہے, لیکن میں اس بات سنگل ایویڈنس کوئی لا سکے. آپ کی تو لاٹری نکلی ہوئی آج کل, جو کانفرنٹیشن چل رہی ہے انسٹیٹیوشن کی اور ججوں کی. آپ تو دعا کریں کہ ان کی صلح نہ ہو. اگر ان کی صلح ہوگی تو آپ لوگوں کی یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں نا ساری بدل جائیں گی. آپ تو دعا کریں کہ صلح نہ ہو, ان کی یہ ساری ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر وہ صلح ہو گئی تو. مالک صاحب دیکھیں, ہائی کورٹ کے معزز 6 جج صاحبان نے جو لکھا, یہ کب سے واقعہ شروع ہوا؟ 9 مئی سے پہلے کا. ٹیریان کیس کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی کے برادر نسبتی کو اٹھا کر اغوا کر کے ان کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے. ایک جج صاحب کے کمرے میں بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے. دوسرے جج صاحب کو اتنا تنگ کیا کہ ہاسپٹلائز ہونا پڑا. اور معزز 6 جج صاحبان نے لکھا, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے تمام ہائی کورٹس اور لورڈ جوڈیشری سے پوچھا کہ کیا آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. انہوں نے کہا ہے جی ہمارے راستے میں رکاوٹ سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ساری کانفرنٹیشنز ختم ہو جائیں, یہ کانفرنٹیشن ختم نہ ہو, یہ ختم ہوئی تو آپ مارے جائیں گے. نہیں مالک صاحب, ہم یہ کہتے ہیں اس ملک میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے بالکل بھی نہیں کہتے, یہ تو بینیفیشری ہے گڈ ٹو سی یو کے. آپ دونوں میں سے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کوئی نہیں چاہتا. آپ کو گڈ ٹو سی یو والی چاہیے, ہم چاہتے ہیں, ان کو دوسری والی چاہیے. ویری آنریبل مین, لیکن کمزور آدمی تھے مرتضی بنیاد صاحب, بٹ ویری آنریبل مین, اور سارے فیصلے آپ اس کے اٹھا لیں. جوڈیشری کے بینیفیشری رہے, آج بھی بینیفیشری بنے ہوئے ہیں, اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ وہیں سے کلب ہو جانے تھے. ثاقب نثار نے جب ان کو کلین چٹ دی تھی صادق اور امین کی, کوئی منی ٹریل نہیں تھا اپارٹمنٹس کا, کچھ نہیں تھا. تب سے یہ معاملہ چل رہا اور ملک کو برباد کر دیا. منی ٹریل پہ نہ جایا کرے, بڑی اسٹرانگ میموریز ہیں. پھر لیکن صادق اور امین کا جعلی ان کو ملا. اگر آپ اپنا پولیٹیکل کریئر آگے بچانا چاہتے ہیں, برادرانہ مشورہ, وہ بچا ہوا ہے, منی ٹریل کا لفظ نہ بولا کریں. بات یہ وہاں سے کلیئر پھر وہ جملہ یاد آتا ہے, یہ ہے وہ ذرائع, اور پھر تقریخات آتا ہے, پھر اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. چکے ہیں معاملے.
کہاں سے clear clear ہو چکے ہوئے ہیں، بری ہو چکے ہیں، بری ہو کے کس بات بری ہو پہ؟ چکے اس بات کا ثبوت نہیں لائے اس کا مالک کون ہے، یہ ہے اس وہ کی منی فائنڈنگ۔ ٹریل کی تو اس ملک میں کوئی بات نہ کرے۔ نہیں دیکھیں وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے منی ٹریل جن ہمارے کی بات پاس کریں، تھا، ہمارے پاس تھا ہم نے اور ہم کورٹ میں بری ہو پیش گئے، کیا۔ ہمارے پاس ہو گئے، نہیں وہ دیکھیں یہ بالکل آپ جائیں ججمنٹ میں کیا فائنڈنگز ہیں؟ جعلی صادق اور امین ڈکلیئر کیا، چلیں آپ اس کو اور تب چیلنج سے کریں، تباہی اس ملک کی لگی چیلنج کریں نا، جس کو آپ نے جو ہے وہ معیشت بھی ڈبو دی، کیا دبئی لیکس میں کس کے نام آئے؟ تباہ کر دیا، بتائیں دبئی لیکس میں کس کے نام آئے ہیں؟ اگر آپ کے پاس واقعی نون سورسز ہیں تو لائیں آپ دبئی لیکس کے اوپر زرداری فیملی، نواز شریف کی ساری فیملی، مریم نواز، اچھا سابق جرنیل، جہاں سے فورن فنڈنگ انہوں نے کی، پی ٹی آئی سمیت آپ ایکشن لیں، آپ کے پاس چندے کے پیسے لیے انہوں نے اور کرکٹ میچ کرا کے اور وہ سیاسی چیزوں پہ لگا دیا، پی ٹی آئی سمیت آپ ایکشن لیں، آپ کو امپاور ہیں، یہ مجھے پہلے وہ جو یا ہمیں دے اقتدار، ہم لاتے ہیں $12.5 بلین تھے جو چندے پہ لیے تھے وہ آپ نے سیاست پہ کیوں لگایا، اس کا جواب میرے بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ ہیں نا مقتدر، آپ گورنمنٹ ہیں، ایکشن لیں، کدھر ہے نیب اور ایف آئی اے کا نوٹس، منی لانڈرر آپ ہیں، آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ آپ جانے دیں، ایسے الزام نہ لگائیں، لگائیں نا، ہمارے خلاف ایکشن کریں، اگر کوئی ہے ہمارے اوپر الزام لگائیں، پیسے غبن کرتے رہے، اگر ایسا ہوتا نا تو آپ یہ جھوٹے 218 مقدمے نہ بناتے۔ آپ تو کہیں میری بات سنیں، خواجہ آصف نے آپ کو حقیقت عزت کا وہ کیا ہوا تھا، آپ تو کبھی عدالت میں نہیں آئے، آپ عدالت میں نہیں آئے کبھی، وہ عدالتیں نہیں چلتی آپ کے ساتھ، $12.5 بلین اور گندم سکینڈل ان کے گلے کا پھندا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم آئیں گے ان کا پوری طرح احتساب ہوگا اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئیں گے۔ ہم نے تو احتساب کیا تھا، مجھے بریک لینی ہے، لیکن ٹو بی فیئر جب یہ باتیں کرتے ہیں آئی پی پیز، میں آپ کے ایک دو لیڈروں کو آج سن رہا تھا، وہ آئی پی پیز میں بڑا رگڑے تھے ان کو، میں خود رگڑتا ہوں ان کی گورنمنٹس کو، ان لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے اور پیپلز پارٹی نے، لیکن ان آئی پی پیز کے کانٹریکٹس آپ کی گورنمنٹ نے 2 کے ایکسٹینڈ کیے ہیں، ایک کا انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ابھی، آپ بھی بیٹھ کے آئی پی پیز کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ بھی نکالتے ہیں، تو آپ لوگ بھی مل کے کام ہوئی کر رہے ہیں۔ دیکھیں 148 پر ڈالر 148 آگے بات ختم کرتے ہو، میرے کان میں چیخنے لے لیں جی، بریک لے لیں جی۔ ویلکم بیک ٹو شو۔ شعیب صاحب ویری کوئکلی ٹائم رہا، تھوڑا یہ بتائیں، آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ فوج نمائندہ مقرر کرتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں، وہ تو انہوں نے نمائندہ مقرر نہیں کرنا، لیکن اگر آپ کو پیغام آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے نمائندے یہی ہیں، ان سے آپ بات چیت شروع کریں، کہیں بات پہنچے گی تو پھر ہم بات کر لیں گے، تو کیا ایسی صورتحال میں آپ بات کریں گے ان لوگوں سے؟ جب کوئی بات آئے گی تو اس کا جواب دیں گے۔ اس وقت تو محسن نقوی کا نام پوچھا گیا تھا، وہ تو رپورٹر نے پوچھا تھا نا، وہ تو انہوں نے نہیں پوچھا جب کبھی ایسی وہی نا، رپورٹر نے پوچھا کہ جی محسن نقوی کا اگر ہو تو اگر ڈائریکٹ آرمی کا بندہ نہیں کوئی ہوتا، آپ کہیں گے نا جی آگے ڈی جی آئی بات کرے یا وہ بات کرے، اگر آرمی کا ڈائریکٹ بندہ اپوائنٹ نہیں ہوتا لیکن ان کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے کہ ان کے اپوائنٹڈ بندے سے بات کر لیں گے، کریں گے کہ نہیں؟ جب کبھی کوئی ایسی بات ہوگی تو اس وقت ہم فیصلہ کریں گے نا۔ سوچا ہے نہیں، ہم نے کوئی نہیں سوچا۔ دیکھیں پریزمپشن پہ تو ہم بات نہیں کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات میں نے آپ کو گزارش کر دی اچکزئی صاحب والی بھی اور دوسرا اے پی سی والی بھی، اور ہم نے تو ان گڈ فیتھ سب کچھ مانا، اور ہم چاہتے تھے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ اب آپ کا بڑا ٹکراؤ کس سے ہے، ان کی گورنمنٹ سے کہ فوج سے؟ ابھی کو پاور تو آپ مانتے ہیں ادھر ہے، سو ابھی بھی آپ کا جو اصل فریق ہے وہ یہ لوگ ہیں یا فوج ہے؟ دیکھیں یہ تو فریق ہی نہیں ہے، ان کو تو لایا گیا تو فوج ہی آپ کی فریق ہے؟ دیکھیں فریق ہی وہ ہے جنہوں نے فارم 47 یہ سارا چوری کرایا، ڈاکہ زنی کرائی، اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو لا کر کے مسلط تو کیا ان پہ کیا پریشر ہے؟ وہ آپ سے کیوں بات کریں گے؟ نہ کریں بھائی، ملک چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ دیکھیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پریشر ہے، کیا پریشر ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک ہے 25 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ملک کو بچانا ہے، 71 کو نہیں دہرانا، اس ملک میں فوج اور عوام کو آمنے سامنے نہیں لانا، یہ فوج کے لیے بھی بہتر ہے، ملک کے لیے بھی بہتر ہے، 25 کروڑ عوام اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ جی وہ تبھی ممکن ہے کہ جب سیکرٹری انفارمیشن ہے اور مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا فریق ہے اس ایکویشن میں وہ ہے فوج، اور اگر فوج چاہتی ہے کہ ملک چلانا ہے تو پھر ہمارے سب کو بات کرنی ہوگی۔ کیا یہ ویو پوائنٹ دوسری سائڈ شیئر کرتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، بٹ چلیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔